آخری بات جو ہماری ہوئی تھی وہ سجدے کے حوالے سے تھی کہ سجدے کی کچھ جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سجدے میں سب سے پہلے تو جاننے کی بات ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو ہمیں سب سے پہلے زمین پر اپنے گھٹنے ٹیکنے ہیں، اور گھٹنوں میں بھی کیا کرنا ہے کہ دونوں گھٹنے ایک ساتھ ہم زمین پر رکھیں گے. یہ نہیں کہ پہلے ایک رکھا پھر دوسرا، ایسے نہیں، بلکہ دونوں گھٹنے زمین پر ایک ساتھ رکھیں گے اور پھر ہم سجدے میں جائیں گے. جب سجدے میں جائیں گے تو ہم نے سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ اس طرح رکھ کر ان کے درمیان اپنا سر رکھنا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا سر رکھنا. اور اس کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ پہلے ہماری ناک زمین پر لگے، پھر ہماری پیشانی لگے، اور پھر زمین پر دونوں کا جم جانا، پیشانی اور ناک دونوں جمی ہو. یہ نہیں ہے کہ سارا زور ہم نے پیشانی پہ ڈال دیا اور ناک اٹھ گئی، تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری پیشانی جو ہے وہ پوری اور ناک جو ہے یہ جم جائے، اس طرح ہم نے زمین پر رکھنا ہے. اور اسی طرح جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھنے میں اس کا برعکس کرنا ہے، یعنی پہلے پیشانی اٹھے اور پھر اسی طرح جس طرح ہم گئے تھے اس کا برعکس جو ہے وہ ہوگا. تو اس طرح سجدے میں ہم نے جو ہے وہ جانا ہے. لیکن سجدے میں ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں ہمارے دونوں پاؤں اٹھ جاتے ہیں. یہ بڑی مسٹیک ہے جو نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کا صحیح طریقہ تو کیا ہے کہ ہم جب سجدے میں جائیں تو ہمارے پاؤں کی دونوں انگلیاں جو ہیں، دونوں پاؤں کی انگلیاں 10 کی 10 وہ قبلہ رخ رہیں اور ہم سجدے میں جائیں. یہ زمین کے ساتھ جو ہے رہیں، ان کا پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا رہے اور ہم سجدے میں جائیں. اور پھر جب ہم بیٹھیں تو اس کو یعنی جو ہمارا الٹا پاؤں ہے اس کو لٹا دیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور سیدھا پاؤں جو ہے وہ کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں جو ہیں قبلہ رخ ہوں. تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پاؤں اٹھ جاتا ہے، تو اگر پاؤں دونوں اٹھ جائیں، زمین سے جو ہے وہ انگلیاں ٹچ نہ رہیں، تو نماز جو ہوتی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. اور بعض علماء نے تو کیا کہا ہے کہ آپ جب سجدے میں جائیں تو آپ کے دونوں پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگا ہونا ضروری ہے، یعنی واجب ہے. تو اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگا ہوگا تو یعنی اس نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو یہ احتیاط اور خیال کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے احتیاط سے اور خیال سے اپنے پاؤں جو ہیں ان کو استعمال کریں کہ کس طرح ہم نے نماز پڑھتے ہوئے ان کو انگلیوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ زمین سے اٹھ نہ جائیں. اچھا، اسی طرح انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. جیسے بتایا کہ بھائی جب ہم سجدے میں گئے ہیں تو ہمارے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں. ایک اور جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے سجدے میں جائیں گے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، کونیاں ہیں، یہ زمین پر لگی ہوتی ہیں. یہ غلط ہے طریقہ. یہ عورتوں کا طریقہ ہے کہ عورت جو ہے وہ جب جائے گی تو اس کی زمین کے ساتھ لگی ہونی چاہیے. مردوں کے لیے یہ ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی ایسے ہم جائیں زمین سے اٹھی ہوں ایک، اور دوسرا ہماری بغل سے جدا ہو. یہ ہماری کونیاں بغل سے بھی جدا ہوں اور زمین سے بھی اٹھی ہوئی ہوں، زمین پر بچھی ہوئی نہ ہو اور بغلوں کے ساتھ جو ہے یہ ملی ہوئی نہ ہو، بلکہ اس طرح ہم نے سجدے میں جانا ہے کہ اس طرح زمین سے بھی اوپر رہیں اور ہماری کونیاں جو ہیں بغل سے بھی دور رہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی بالکل نہیں ہے کہ جیسے آپ بالکل ایسے کر دیں اور کوئی ساتھ میں نماز پڑھنے والا ہے وہ بیچارے کی نماز ہی تنگ ہو جائے. تو ایسا نہیں. جب ہم جماعت میں ہیں تو جماعت میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس انداز میں کونیوں کو بھی جدا رکھنا ہے اور زمین سے بھی اونچا رکھنا ہے کہ دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو. یعنی تھوڑا سا سمیٹ کر ہم نے مثلاً ایسے ہم سجدے میں گئے اور ہم نے اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے دائرے میں رہنا ہے. گاڑی جب ہم چلا رہے ہیں تو ہم نے اپنی لائن پر رہنا ہے، اس لائن سے ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی کے اندر رہنا ہے. اب اس سے ہم کوئی چیز باہر نکالیں گے تو ٹکرائے گی نا، کوئی تیزی سے آ رہا ہو تو ٹکرائے گی، تو دوسرے کو تکلیف ہوگی اس سے. تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو. تو رانوں کا پیٹ سے جدا ہونا ایک چیز یہ ہے. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک یہ ہے کہ وہ ایسے یعنی چلے گئے، اب ہم بالکل یعنی
ہماری رانوں کے ساتھ ہمارا پیٹ لگا ہوا ہے، یہ سارا عورتوں کا طریقہ ہے۔ مردوں کا طریقہ کیا ہے کہ پیٹ رانوں سے جدا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ رانے الگ پیٹ الگ، یہ سمٹ سمٹا کر نہیں، یہ ایسے ایسے، یہ غلط ہے۔ یہ خواتین کا طریقہ ہے کہ جتنا سمٹ سمٹا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، عورت کو یہ حکم ہے وہ اس طریقے سے نماز ادا کرے، لیکن مردوں کا طریقہ ان سے مختلف ہے کہ پیٹ جو ہے وہ رانوں سے جدا ہو، ہماری کونیاں جو ہیں یہ بغل سے دور ہوں، زمین سے ٹچ نہ ہوں، زمین سے اونچی ہوں، اور زمین پر صرف ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سجدے میں جو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پورے سجدے میں ناک زمین پر رہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے سجدے میں پیشانی تو رکھ دی اور پھر سارا زور پیشانی پر رکھ دیا، اور ناک جو ہے وہ بیچاری اکیلی ہے، تو ناک کو اکیلے نہیں چھوڑنا، اس کو ساتھ میں رکھنا ہے، مل کر پیشانی پر بھی اور ناک پر بھی زور رکھنا ہے، یہ تاکہ جمے رہیں دونوں چیزیں زمین پر۔ تو سجدے میں جب ہم جائیں تو دونوں پاؤں کی ایڑیاں اوپر ہوں اور انگلیاں قبلہ رخ ہوں، سجدے میں پاؤں زمین سے نہ اٹھے، اور پھر سجدے میں کیا کیا جائے کہ کم از کم 3 مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ جب وہ پڑھی جائے، زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں طاق عدد میں، یعنی 3 5 7 9 جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنی تنہا نماز میں اتنا زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جماعت میں بہرحال مقتدیوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ مقتدیوں کے لیے کوئی چیز تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ تو جب ہم سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھے گی، پھر اسی طرح جو ہے ہاتھ اور گھٹنے جو ہیں وہ اٹھیں گے، اس طریقے کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب ہم سجدے سے اٹھے یا دوسری رکعت ہم نے پڑھنی ہے تو اب اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اگر ہمیں صحت تندرستی دی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہم تندرست ہیں، جوان ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے کہ سہارا نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اٹھتے ہوئے ہم نے ادھر سہارا لگا دیا یا ادھر لگا دیا، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہم نے سیدھا پاؤں پر اور ہاتھوں کو جو ہے رانوں پر رکھنا ہے، اور رانوں پر رکھ کر ایسے اٹھنا ہے، یعنی کوئی سہارا نہ لیا جائے۔ مجبوری الگ بات ہے، یعنی کسی کو عذر ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، بڑھاپا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، تو اس کی رخصت ہوگی، ورنہ عام حالت میں کیا ہے کہ ہمیں زمین کا یا کسی چیز کا سہارا نہیں لینا، بلکہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اب جب ہم کھڑے ہوئے اگلی رکعت شروع کریں گے تو ہر رکعت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی ہے، ظاہر سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، تو جب بھی کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر اب ہم تلاوت شروع کریں تو کیا کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ سجدے کے جو ہیں کچھ موٹے موٹے مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد باری آتی قاعدہ کی۔ قاعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ کہتے ہیں۔ اب اگر ہماری 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے تو 2 کے بعد بھی ہم بیٹھتے ہیں تو اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور جو آخری قاعدہ ہوتا ہے یعنی 3 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد یا 2 رکعتیں ہی ہم پڑھ رہے ہیں تو آخری جو رکعت ہوتی ہے وہ آخری قاعدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قاعدے میں جو ہوتا ہے اتحیات پڑھی جاتی ہے۔ اب جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہر ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح، تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو سنت طریقہ وہ کیا ہے کہ جب ہم اتحیات پڑھیں تو اشہد ان لا الہ پہ جب انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اشہد ان لا پہ ہم انگلی اٹھائیں گے، یعنی پہلے تو ہم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو انگوٹھا ہے اور بیچ کی انگلی ہے اس کو ملا دیں گے، یعنی انگوٹھا اور بیچ کی انگلی مل گئی اور یہ ادھر ساتھ ہو گئے، اور اشہد ان لا پہ ہم نے کھڑا کرنا ہے، لا پہ کھڑا کیا انگلی کو، شہادت کی، اور اللہ پہ ہم نے اس کو گرا دینا ہے اور انگلیوں کو سیدھا کر دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ پہ اس کو گرا دینا ہے اور انگلیوں کو سیدھا کر دینا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم نماز میں یعنی قاعدے میں بیٹھتے ہیں یا 2 سجدوں کے درمیان میں جلسہ ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں تو عموماً یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ لوگوں کے ہاتھ انگلیاں جو ہیں وہ ادھر ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے،
یہ جو ہمارے گھٹنوں کا کنارہ ہے اس پہ ہم نے اپنی انگلیوں کو رکھنا ہے. یعنی یہ بھی نہ ہو کہ جی ادھر بالکل پیچھے رکھی ہوئی ہیں اور نہ یہ ادھر نیچے ہو، بلکہ ہم نے اس کے کنارے پر رکھنی ہے تاکہ ان کا رخ بالکل قبلے کی طرف. ہم نے ہر حالت میں قبلے کی طرف رہنا ہے. کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ کہ ہم قبلہ رخ رہیں، ہمارے اعضاء سارے قبلہ رخ رہیں. تو اس طرح یہ جو گھٹنوں کا کنارہ ہے اس پہ ہم نے رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو، اور ہماری انگلیاں قبلہ رخ ہوں، نیچے جھکی ہوئی نہ ہوں. تو یہ جو ہے یعنی اتحیات میں انگلی اٹھانے کا طریقہ ہے. تو بیچ کی انگلی جو ہے ہم اٹھائیں گے اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ دیں گے، اور الا اللہ کہتے وقت ساری انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ کر دیں گے، سیدھی کر دیں گے. اب قاعدے کے بعد آتی ہے باری سلام کی. ٹھیک ہے جی. کلام جو ہے سلام جو ہوتا ہے اس میں یعنی سلام کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گردن پوری مڑ جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے ایسے کر دیا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح طریقہ کیا ہے کہ گردن کو پورا موڑا جائے، یہ ہمارا جو کندھا ہے پورا اس کی طرف موڑا جائے، اور پھر اسی طرح پورا بائیں جانب موڑا جائے. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ گردن ہماری پوری جو ہے دائیں اور بائیں مڑ جائے. اچھا، جب سلام کریں اور گردن کو موڑیں تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نظر کندھے پر نظر ہونی چاہیے. نظر ہماری یہ نہیں کہ جی ہم نے ادھر کیا ہو سارے ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر سارے اس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ غلط ہے. یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ جو یہ دیکھا سب ادھر جی دیکھ رہے ہیں، وہ انتظار میں تھے ہم کہ جی ادھر دیکھا نہیں ابھی تک، اور پھر اسی طرح ادھر نہیں. ہماری نظر کندھے پر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھے پہ نظر ہو. اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھے پر ہماری نظر رہے. تیسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیریں تو ہمیں نیت کیا کرنی ہے. سلام پھیرتے ہوئے ہمیں یہ نیت کرنی ہے، یعنی جب میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو میں یہ نیت کروں کہ میرے دائیں طرف جتنے نمازی ہیں اور جتنے فرشتے ہیں میں ان سب کو سلام کر رہا ہوں، ان سب پر سلام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی تم سب پر سلام ہو، جتنے فرشتے ہیں اس طرف، جتنے نمازی ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سب پر، جنات ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب کو سلام ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم نے کیا تو یہ نیت کرنی کہ اس طرف جتنے فرشتے ہیں، جتنے نمازی ہیں، جتنے مخلوق اللہ کی ہے، اس سب پر کیا ہو؟ سلام ہو. اس نیت کو ہم نے کرنا ہے کب؟ سلام پھیرتے ہوئے. کہ سلام پھیرتے ہوئے ہماری یہ نیت ہو کہ ہم ان سب کو سلام کہہ رہے ہیں. اور سلام کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ سلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلام ہو آپ سب پر اور اللہ کی رحمت ہو. اللہ کی رحمت ہو. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو یہ اعلان کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہماری ذات سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ایک طرف تو ہم سلام کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں، اور پھر وہیں ہم اپنے نمازی بھائی کو یا ہمارا جو بھی ہے اس کو تکلیف پہنچائیں، تو یہ اس کے بالکل منافی ہے. یعنی جو ہمارا قول و قرار ہے اس کے بالکل منافی بات ہے کہ ہم جو ہے سلام پھیر کر یا تو گھور کر کسی کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کچا کھا جائیں، بھائی موبائل بج گیا یا کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی معاملہ ہو گیا، بالفرض انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ جس کو بس کھا جاؤں میں ابھی، تو یہ اس کے بالکل منافی ہے. غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے انسان سے. تو اس کو ہم نے نماز اصل میں کیا ہے وہ ہماری کردار سازی کرتی ہے. نماز ہے کردار سازی کا نام، شخصیت کو ہماری بناتی ہے، کردار کو بناتی ہے. اگر اس سے ہمارا کردار نہیں بنتا نماز کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کمی موجود ہے، وہاں کچھ ایسی چیزیں باقی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم تکمیل نہیں کر رہے، ہمارے کمپلیٹ ہماری کردار سازی نہیں ہو رہی. تو یہ کردار سازی ہے. ہم 5 وقتہ نماز اللہ نے دن میں 5 مرتبہ نمازیں، اگر 5 مرتبہ انسان نماز پڑھتے ہوئے ان ساری چیزوں کا دھیان اور خیال رکھے تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا اس کا کردار بنے گا؟ نہیں. وہ دوسروں پہ کوئی تانا کرے گا، عیب جوئی کرے گا، چغلی کرے گا؟ نہیں. وہ تو اپنے اس کو پڑھی ہوگی کہ بھائی میں اپنے آپ کو درست اور ٹھیک کر لوں. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے سلام کے بعد کہ مرحلہ آتا ہے دعا کا. ٹھیک ہے. اب دعا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی یعنی ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، کہیں دیواروں کو دیکھ رہے ہیں،
دعا بھی مانگ رہے ہیں. بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بالفرض اور میں دیکھ رہا ادھر ہوں ادھر ہوں، بات آپ سے ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے، آپ تو کہیں گے یہ تو بالکل یعنی ایک ایسا شخص ہے جس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. بھائی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، تو آپ کی طرف دیکھوں اور آپ میری طرف دیکھیں، ہم آپس میں گفتگو کریں گے تو وہ ہوگا نا کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں آپ لے رہے ہیں، یا جو آپ کہہ رہے ہیں میں لے رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کی طرف ہم کلام ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی بے ادبی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، دنیا والے کسی شخص سے نہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں. اور اللہ سے بات کرتے ہوئے اس کی طرف ہمتن گوش رہنا، اس کی طرف توجہ رکھنا یہ ضروری ہے. اب پھر اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی اس طرح مانگ رہا ہے، کوئی اس طرح مانگ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی مانگے اللہ دینے والا ہے، وہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک جو طریقہ ہے یعنی مسنون طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو وہ کیا ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا مانگیں تو نہ زیادہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور نہ بالکل ایسے ہوں کہ جی گر جائے گی. ایسا نہیں، وہ جو اللہ بھیجے گا وہ ہمارے پاس ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، زیادہ نہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہو، اور اللہ سے مانگا جائے تو ہاتھوں کو سینے کے برابر اوپر رکھا جائے، اور یہ ہمارے چہرے کے برابر رہیں، ہمارے چہرے کے سامنے رہیں ہاتھ. ویسے احادیث میں بعض مرتبہ ایسا بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بارش کے لیے دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اونچا بھی کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک نظر آئی. تو یہ مخصوص مواقع پر ایسا بھی فرمایا. لیکن عام جو طریقہ دعا کا وہ کیا ہے کہ ہمارے سینے کے مقابل اور ہمارے چہرے کے سامنے ہمارے ہاتھ، اور اب اللہ سے دعا مانگیں. یعنی ایک پتہ بھی لگے نا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی ہم کھیل نہیں رہے یا کوئی اور ایسا نہیں کر رہا. مانگنے سائل کا ایک انداز بھی ہوتا ہے نا کہ سائل پتہ چلے کہ یہ سائل ہے، یہ اللہ سے مانگنے والا ہے، یہ اللہ کی در سے کچھ سوال کر رہا ہے. تو ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر اور اپنے چہرے کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیں، اور زیادہ فاصلہ نہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیں.